وین آئی واز جمپنگ ان انڈسٹری تو سب سے پہلا ایک جیسے ہر کسی گریجویٹ کا ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیونٹ جاب مل جائے. سی ایس کی جاب مجھے ملی بینگ پروگرامر انالسٹ. آئی اسٹارٹیڈ. میں نے جب جاب شروع کیا تو سی او نے ایک دم مجھے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ایڈ مور پیپل تو سجیسٹ کپل آف گڈ پیپل. آئی بین ان ٹیک ود سو مینی ادر اسٹوڈنٹس ایز ویل. میں نے جب وہ ریفر کیے تو لکیلی دے کم اپ انجوائنگ اینڈ دے پرفارم ایکسیپشنلی ویل. تو پہلا کوشچن تو مجھے سی او کا یہ آیا کہ یار میرے پاس پوری ایچ آر کی ٹیم ہے, اس ٹیم کی کلیکٹیو آؤٹ کم آپ کی انڈیویجول آؤٹ کم سے کم ہے. تو looks like you can better excel in this skill as well. Gaming industry, I'm one of the pioneer who actually contribute as to initiate and build an industry. Being in Pakistan, we built an organization with the name of Game View Studios at one point in time. پہلا فیز تھا ہم ایچ آر کو اکٹھے کریں. سیکنڈ فیز اس کا یہ ہے کہ ہم نے اکیڈیمیا کو اب ساتھ بٹھانا شروع کیا ہے کہ آئے اور ہم سے سیکھیں گے انڈسٹری کیا کہہ رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اپنی گریجویشن کی سی ایس میں, لیکن اس کے بعد انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کا پیشن ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے, لوگوں کو مل کے, اور پیپل مینجمنٹ سکلز ان کے اندر بھرے ہوئے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے ہیومن ریسورس کی فیلڈ کا انتخاب کیا. آج یہ اپنا ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور اس میں بھی کام کریں. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ پیپل مینجمنٹ سکلز کی آئیڈینٹیفیکیشن ان کو کب ہوئی اور یہ کس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون اختر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سی ایس میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہیومن ریسورس کی طرف آنا چاہا, یہ پیپل مینجمنٹ سکلز آپ کے اندر ہیں, یہ آپ کو کب اور کیسے پتہ چلا؟ Thank you very much Ji for inviting me, especially Qasim Ali Shah Foundation, which actually find out the talent to come up and speak on different interview contexts. بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے یہ میرے کریئر کا, بلکہ یہ ون آف دا ایکسائٹنگ کویشچن آئی آلویز وانٹ ٹو آنسر. میں بریفلی اس کو آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. بینگ سی ایس گریجویٹ وین آئی واز جمپنگ ان انڈسٹری تو سب سے پہلا ایک جیسے ہر کسی گریجویٹ کا ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیونٹ جاب مل جائے. سی ایس کی جاب مجھے ملی بینگ پروگرامر انالسٹ. آئی اسٹارٹیڈ مائی جاب. ایک بیک گراؤنڈ اس میں یہ تھا کہ بینگ اسٹوڈنٹس آئی ورک ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ ان ڈفرنٹ کورس سی ایس کورسز اینڈ آئی آلسو بین ٹو ڈفرنٹ ایونٹس تھرو آؤٹ پاکستان, جیسے پروگرامنگ کمپٹیشن ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو میں ان میں پارٹیسپیٹ ہم لوگ کرتے رہتے تھے ایز اے ٹیم بھی ایز اے انڈیویجول بھی. میں نے جب جاب شروع کیا تو آئی جوائن اے اسٹارٹ اپ نیم از کیمبرج ڈاگس. آئی واز 10th امپلائی آف دس کمپنی, اور اس آرگنائزیشن نے گرو کرا تھا آگے ایکسپونینشلی. تو سی او نے ایک دم مجھے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ایڈ مور پیپل تو سجیسٹ کپل آف گڈ پیپل. اب جن کو میں جانتا تھا اوور گڈ, میں نے وہ سجیسٹ کیے. دے ور لائک 22-23 پیپل جو جن کا مٹیریل رہ چکا تھا, مجھے پتا تھا دے کریم. میں نے سجیسٹ کیے اور سی او نے سرپرائزنگلی ٹو مائی سرپرائز ویری نیکسٹ ویک ہی ہائر آل آف دیم. اچھا وہ سب ہائر ہوئے. دیٹ واز دا فرسٹ سرپرائز فار می. اور پھر انٹرسٹنگلی دے پرفارم ویل ایز ویل ود دا پیسج آف ٹائم. سیکنڈلی ہی کم اپ کیسے, یہ تو آپ کے انسٹیٹیوشن کے تھے اور آپ انہیں جیسے بھی جانتے تھے. دیٹ واز اے پلس فار اس. ڈو یو نو سم ادر پیپل گڈ پروگرامرز فرام ادر انسٹیٹیوشن ایز ویل. تو اب میں کیونکہ کمپٹیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو ہر یونیورسٹی اپنی کریم بھیجتی ہے ٹو پارٹیسپیٹ اینڈ ٹو لیڈ ان دوز کمپٹیشنس, رائٹ. اچھا اب آئی بین ان ٹیک ود سو مینی ادر اسٹوڈنٹس ایز ویل. میں نے جب وہ ریفر کیے تو لکیلی دے کم اپ انجوائنگ اینڈ دے پرفارم ایکسیپشنلی ویل. تو پہلا کویشچن تو مجھے سی او کا یہ آیا کہ یار میرے پاس پوری ایچ آر کی ٹیم ہے, وہ ٹیم کی انڈیویجول آؤٹ کم, اس ٹیم کی کلیکٹیو آؤٹ کم آپ کی انڈیویجول آؤٹ کم سے کم ہے. تو لکس لائک یو کین بیٹر ایکسیل ان دس اسکل ایز ویل. تو وائی ناٹ یو ٹیک اٹ ایز این رسپانسبلٹی. تو میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں, میرا جو پہلا فارمل ایچ آر کا ٹاسک تھا وہ ریکروٹمنٹ کی ایکٹیویٹی تھی, اور اس میں مجھے 300 فریش انجینئرس A+ انجینئرس تھرو پاکستان ہائر کرنے تھے. اب میرے لیے دیٹ واز اے چیلنج ٹیکنگ ایز اے ویری فرسٹ اسٹیپ. تو ہم لوگوں نے تھرو آؤٹ پاکستان ٹریول کیا. ہم لوگ یونیورسٹیز میں جا کے وی ریزائڈ ان یونیورسٹیز فار 3 days 4 days, پورا بیچ ایویلیویٹ کیا, اور پھر اس میں سے وی فائنڈ آؤٹ دا را ٹیلنٹ اینڈ برنگ آن بورڈ. اب جب اس ایکٹیویٹی سے میں گزرا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ انسان کی ایک ہوتی ہے اڈیپٹیو اسکل
اور وہ اڈیپٹیو اسکل میری تھی کمپیوٹر سائنسز, کیونکہ میں نے وہ ڈگری ورلڈلی کرائٹیریا, ہیومن مین میڈ کرائٹیریا جو تھا اس سے گزر گیا, اور مجھے لگا کہ یار سی ایس از واٹ اللہ میڈ می فار, رائٹ, اینڈ آئی واز رانگ ان دیٹ. ایکچولی people management, be a HR guy, right? Be in people and work for people. That's what the God gifted skill which actually I've been holding for. اور یہ مجھے پتہ لگا اس پورے فیز سے گزر کے, رائٹ. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا, پھر مجھے وہ لوگ جو MITians تھے, اسٹینفورڈ کے تھے, ان لوگوں نے مجھے پوش کیا کہ یار یو شوڈ فالو فار وچ یو ایکچولی میڈ فار, ناٹ what is adaptive in you. اس طرح سے جی میرا یہ جرنی پھر جب شروع ہوا, ایونچولی it's been 15 years I am successfully being in HR career. سر پاکستان کی گیمنگ انڈسٹری میں آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں؟ جی گیمنگ انڈسٹری, I'm one of the pioneer who actually contribute as to initiate and build an industry being in Pakistan. We built an organization with the name of Game View Studios at one point in time. From 3 people organization to 400 engineers, A+ engineers in Pakistan. I was part of that whole life cycle. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سناریو یہ تھا جی, میں جو اسپیشلی ادھر فوکس کرنا چاہوں گا اور لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم اکثر نا ڈگری کنفائنڈ ہو جاتے ہیں. جو بچے ہمارے انجینئرز آگے آنا چاہ رہے ہیں, یوتھ آگے جو کریئر میں جمپ کرنا چاہ رہے ہیں, میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی آپ ڈگری کنفائنڈ نہ ہوں. ہم 40-50 سبجیکٹس پڑھتے ہیں, اور اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم 4-5-6 جو کور سبجیکٹس ہیں نا, ہم انہیں کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں, وچ از ایکچولی رانگ. ہوا یہ کہ ہم لوگ, مجھے جب میں نے جیسے بھی بتایا کہ 300+ انجینئرز مجھے ہائر کرنے تھے, ایکچولی وہ مجھے گیمنگ کی طرف ان کو بلڈ کرنے کے لیے را ٹیلنٹ ہائر کرنا تھا. 100 انجینئرز کے بعد میری بس ہو گئی کہ یار اس سے آگے ہمیں کمپیوٹر سائنس کے جو ڈگری کے لوگ ہیں نا, وہ آگے ہمیں اور A+ کوالٹی کے نہیں مل رہے. تو وی سٹ اینڈ دین وی سی کہ اس پرابلم کو کیسے ایڈریس کیا جائے, اور دین وی کم اپ ود اے سولوشن کہ دیکھیں آپ ایک ڈگری میں 5 سے 6 کور کورسز پڑھتے ہیں. انٹروڈکشن پروگرامنگ, اوپ, ڈیٹا اسٹرکچرز, الگو, آٹومیٹا, OS, یہ 5-6 سبجیکٹس ہیں. ایک سیمسٹر میں 6 مہینے کے سیمسٹر میں آپ میکسیمم بھی 5 سے 6 سبجیکٹس پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے کیا یہ کہ ہم نے ان کور کورسز کو پک کیا اینڈ وی کنورٹ دیم ان اے ٹریننگ پروگرام فار 6 months, رائٹ. اور ہم نے کوئی بھی ہائپوتھیسس یہ تھا ہمارا کہ جب گیمنگ کوئی کر ہی نہیں رہا تو CS والے اور اینی ادر انجینئرنگ بیک گراؤنڈ بوتھ آر سیم, رائٹ. وی ہائر دوز الیکٹریکل, ٹیلی کام, میکٹرانکس, میکینیکل پیپل جن کو یہ لگتا تھا کہ وہ غلط کریئر ٹریک میں آ گئے یا ان کو اس سے بہتر کچھ کرنا چاہیے تھا. وی ہائر دیٹ را ٹیلنٹ, وی لیٹ دیم گو تھرو دا 6 months ٹریننگ پروگرام جو ایکچولی ان کانٹیکسٹ آف گیم ڈیولپمنٹ تھا. تو ہو یہ رہا تھا کہ ان پٹ را ٹیلنٹ تھی, 6 months کی جو پروسیسنگ تھی وہ گیم ڈیولپمنٹ کی تھی, اور ایونچولی ہمیں اتنا سرپرائز ملنا شروع ہوا کہ یار دوز گائز پرفارم مچ بیٹر دین موسٹ آف دا CS پیپل ایون. تو اس طرح سے انڈسٹری کی آپ کہہ لیں کہ آج بھی ماشاء اللہ جہاں میجر اب جو کمپنیز ہیں گیمنگ کی خاص طور پہ جو ادھر لیڈز بیٹھے ہوئے ہیں, موسٹلی سم ہاؤ دے ور انٹرنس اور دے اسٹارٹیڈ when I start that particular effort. تو میری اس طرح سے کنٹریبیوشن ہے جی گیمنگ انڈسٹری میں پاکستان میں. سر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے جو آپ نے ابھی تک آئیڈینٹیفائی کیا ہو؟ پاکستان میں ٹپیکلی میں اگر آپ کو بتاؤں تو سب سے بڑا پہلا پرابلم ہے اچھا را ٹیلنٹ کی اویلیبلٹی جس کو آپ نے گائیڈڈلی ٹرین کرنا ہے. اچھا اس کو میں اور روٹ پہ جاتا ہوں. گائیڈڈ ریسورس پول ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. فار ایگزامپل آپ کو سائبر سیکیورٹی میں لوگ چاہیے گائیڈڈ کہ جو آلریڈی پالشڈ ہو کے آ رہے ہیں اپنے 4 سال کی ڈگری میں. آئی کین بیٹ یو کین ناٹ گیٹ لائک ہارڈلی 10 to 12 to 20 پیپل, اس سے آپ کو نہیں ملیں گے. اور وہ بھی وہ ہیں جو ایکسیپشنلی خود سے جن کا انٹرسٹ ہے, رائٹ. ہمارے ایکو سسٹم کے اندر سے وہ گزر کے نہیں آ رہے اس طرح سے, نتھنگ ایگزسٹ لائک دیٹ. آپ آج AI, آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, انٹرنیٹ آف تھنگس, IoT, اس کا بہت زیادہ بوم ہے, بلاک چین کا بڑا بوم ہے. آپ جائیں یونیورسٹیز میں اور دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہم لوگ انٹیکٹیڈ ہے اس چیز طرف, اس ٹائم کنورٹیڈ ہے کہ ہم بچوں کو اس طرف ٹرین کریں. ہمیں وہ ٹرین پول نہیں ملتا. اب ادھر ہوتا کیا, دیکھیں جب ایک انویسٹر آتا ہے نا کسی ملک میں بزنس لے کے آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے, تو وہ ویٹ کرنے کے لیے نہیں آتا. ایک بندہ جس نے 1000 بندوں کی کمپنی بلڈ کرنی ہے, وہ 1000 بندوں کی کمپنی تب بلڈ کرے گا جب آپ کے پاس 1000 بندہ ریڈی ٹو گیو پروڈکٹیوٹی ہے, ناٹ ریڈی ٹو گیٹ ٹرین. اس لیے ٹریننگ کا ایک بہت بڑا گیپ ہے
ہم مارکیٹ میں میرے حساب سے فرسٹ تھنگ از گائیڈڈ پیپل. وہ ایگزسٹ نہیں کرتے تو پھر دوسرا وے یہ ہے کہ آپ اسے ٹرین کریں نا. تو ٹریننگ از ون آف دا کی گیپ جو مجھے نظر آتا ہے ان اینی گڈ ایریا جس میں دنیا کام کر رہی ہے. وہ 3D پرنٹنگ ہے, وہ AI ہے, وہ آپ آج کل جو آگمنٹیڈ ریالٹی ہے, VR ہے, اس میں چلے جائیں. گیم ڈیولپمنٹ میں بہت جاپان کے لیے میں آپ کو ایک فیکٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جاپان ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہے. وی پرسیو اٹ کہ آٹو موبائل میں اور روبوٹکس میں دے آر لیڈنگ دا ورلڈ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن گیم ڈیولپمنٹ اوور آل از ایٹ نمبر 1 ان جنریٹنگ ریونیو فار دا جاپنیز گورنمنٹ. نمبر 2 پہ آٹو موبائل ہے, رائٹ. اب یہ ایک سرپرائزنگ فیکٹ ہے. اس کا ہم نے شاید 2% بھی آج ایکسپلور نہیں کیا جو پاکستان میں اس کا ٹیلنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, جن کو ہم ٹرین کر کے کام لے سکتے ہیں. اور میں بھی جن CEO کے ساتھ کام کر رہا ہوں, مسٹر عثمان شیخ جو OGI اینڈ آج گروپ کے CEO اینڈ چیئرمین بھی ہیں, ان کا جو بلیو ہے آئی ریئلی لائک دیٹ کاز کہ اگر آپ کسی ایک ڈائریکشن میں پوری نیشن کو لگا دینا, آپ کے کئی مسئلے رہیں گے ہی نہیں کسی ایک ڈائریکشن میں. تو اس ٹائم ہمارے ڈائریکشن کا بہت بڑا فرق تھا. اس لیے میں نے کہا کہ گائیڈڈ جو ٹرین پول ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ایک تو ٹریننگ از دا سیکنڈ پرابلم. سر HR نالج کیفے کے نام سے آپ کا ایک ادارہ ہے, آپ اسے چلا رہے ہیں, اس کا کیا ویژن ہے اور کیا مشن ہے؟ جی میں بتاتا ہوں, HR نالج کیفے بڑا انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے, ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز ویل. HR نالج کیفے کا کوئک بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں جی. وہ یہ بنا کیسے, سمپلی یہ اس طرح سے فاؤنڈ ہوا کہ سنس لاسٹ 10-12 ایئرس میں جب میری انسٹیٹیوشنس کے ساتھ اکیڈیمیا میں بہت زیادہ ان تھا, کئی کاؤنسلنگ کے حوالے سے, ٹریننگ کے حوالے سے, نیٹ ورکنگ کے کانٹیکس میں, اور کمپنیز کے ڈفرینٹ ایونٹس میں پارٹیسپیشن کرنے کے کانٹیکس, تو میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ ود دا پیسیج آف ٹائم جو کوالٹی آف آؤٹ کم ہے نا, جو پروڈکٹ یونیورسٹیز کریٹ کر رہے ہیں اس میں وہ ڈیٹیریٹ, اس کی کوالٹی ڈیٹیریٹ ہوتی جا رہی ہے. آن ادر سائڈ ایوری ون اسپیکس اپ کہ جی ہم انڈسٹریل اکیڈیمیا کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں نا. تو میں نے سوچا یار کہ پریکٹیکلی مجھے نا کوئی انیشیٹو لینا چاہیے جب مجھے پرابلم بھی پتہ ہے, مجھے پلیس بھی پتہ ہے, اور مجھے اس کے انیشیل اسٹیپس بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ واٹ ایکچولی کامن سینس بیسڈ ہے سپوز ٹو ڈو, رائٹ. تو وائی ناٹ ٹیک دا اسٹیپ. اب اس میں 2 پارٹ ہے, ایک انڈسٹری اور ایک اکیڈیمیا ہے. میں نے جب انڈسٹری میں کون ہے جو انسٹیٹیوشن کے ساتھ بات کرتے ہیں, HR ہے. جب میں نے HR کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تو ہم 3 دوست تھے ایکچولی کو فاؤنڈیڈ دس نالج کیفے, می, شراز اینڈ وکاس. تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ یار پہلے تو ہم آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں, لیٹس کال مور فرینڈس. ہم نے اور HRs کو بلایا. پہلا میٹ اپ ہم لوگوں کا 10 لوگوں کا تھا, 10 کمپنیز وہ تھی. وی ڈسکس 2 گھنٹے کے لیے ہم نے ڈسکشن پلان کی. ہر کوئی امریکن سسٹم میں آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی جیب سے پے کر رہا ہے. 7 گھنٹے تک ہماری وہ سیشن چلا کیونکہ نیڈ تھی, اس سٹنگ کی نیڈ ضرور تھی. انٹریکشن ہم چاہ رہے تھے لیکن کبھی اپرچونیٹی نہیں ملی تھی, پلیٹ فارم ہی نہیں ملا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ 10-11 لوگ 30 پہ گئے, 54 پہ آئے, 54 سے جو ہمارا 4th میٹ اپ تھا لاسٹ, اس میں وی ور 155 کمپنیز. تو 155 کمپنیز مینس اونلی ان لاہور, اور وہ بھی ٹیک IT کی ڈومین کے HR جب when they are doing the exchange of knowledge, exchange of those resource pool جو ایک کو نہیں چاہیے دوسرے کے لیے بہت اچھا وہ فٹ ہو سکتا ہے. تو ایوری سیکنڈ وی انٹریکٹ تھرو واٹس ایپ, ٹو فیس بک, ٹو LinkedIn, تھرو آل دوز فورمس. تو اس ٹائم جو ہمارے پاس کچھ 400 کے قریب IT کمپنیز ہیں جو ہمارے پاس جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, اینڈ ایوری سیکنڈ دے آر انٹریکٹنگ آن ڈفرینٹ ایونیوز. اب ہم اکیڈیمیا کے ساتھ اگلا فیز, یہ پہلا فیز تھا ہم HR کو اکٹھے کریں. سیکنڈ فیز اس کا یہ ہے کہ ہم نے اکیڈیمیا کو اب ساتھ بٹھانا شروع کیا ہے کہ آئے اور ہم سے سیکھیں گے انڈسٹری کیا کہہ رہی ہے. کیونکہ اکثر اکیڈیمیا کہتے ہیں جی انڈسٹری سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انڈسٹری میں لیٹسٹ کیا چل رہا ہے. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم HR کا کچھ بھی پلان آؤٹ کرتے ہیں تو اکیڈیمیا ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے, وہ ہم سے یہ سیکھتا ہے کہ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے فرسٹ ہینڈ, ایتھکس پہ کیا بات ہو رہی ہے, آپ کو ٹریننگ جو لیٹسٹ ڈومینز آ رہی ہیں ان میں گیپ کہاں پہ آ رہا ہے, اپرچونیٹی کہاں پہ ہے, اور پھر وہ جا کے ہم اپنے اکیڈیمیا کو, بچوں کو, بورڈ آف ڈائریکٹرس کو, فیکلٹی کو بتائیں. اور اچھا اسی طرح سے اس کا آپ دیکھیے بینیفٹ کیا ہو رہا ہے. انسٹیٹیوشن مجھے انوائٹ کرنا شروع ہو رہے ہیں کہ آپ ہمیں HR نالج کیفے کا پورے سال کا کیلنڈر دیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیسے انگیج رہیں گے. HR میٹ اپس کریں بچوں کے ساتھ, ڈومین اسپیسیفک, گیمنگ کا, سائبر سیکیورٹی کا, ویب کا, ٹپیکل آگے سیشنز کریں اور ان کو کاؤنسل کریں کہ کریئر کتنا ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے کس ٹائپ کی کوالٹی اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. گیپ کدھر ہے, رائٹ پیپل ڈونٹ نو دا رائٹ اپرچونیٹیز, اینڈ انفارچونیٹلی رائٹ اپرچونیٹیز ڈونٹ نو دا رائٹ
people where they actually exist. تو اس گیپ کو اصل میں ختم کرنے کے لیے جب ہم نے شروع کیا ایفرٹ تو نیچرلی یہ ایک سوشل کاز بن گیا. اس سوشل کاز کا نام ایچ آر نالج کیفے. سر آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ دیکھیے فیوچر گول میں میں آئی پرسنلی وانٹ ٹو ورک آن دا ٹیلنٹ مینجمنٹ اسٹینڈ پوائنٹ. میں بڑا ڈیپ ڈاؤن دیکھوں تو ایک بڑا سسٹمیٹک برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے. آپ کو ہر دوسری اچھی فیلڈ کا بندہ پاکستان میں جس کوانٹٹی میں آپ کو چاہیے وہ ملتا ہی نہیں ہے. کوالٹی میں تو شاید اکا دکا ہے, کوالٹی کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو کوانٹٹی میں تو وہ ملتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میرا ایک گول یہ ہے کہ میں اس سسٹمیٹک برین ڈرین کو کسی جگہ پہ کنٹرول کرنے یا ریڈیوس کرنے کے لیے اگر میں کنٹریبیوٹ کر سکوں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آئی جسٹیفائی مائی ایفرٹ ٹورڈز مائی فیلڈ. صحیح. سر قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کا کام ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قاسم علی شاہ صاحب جی ون آف مائی انسپریشن ایز ویل. ناٹ اونلی قاسم علی شاہ صاحب بلکہ جو ان کے اسپریچول ٹیچر ہیں واصف علی واصف صاحب, آئی آلسو اسٹڈی ڈیپ ڈاؤن, اور میرے بھی وہ ون آف مائی اسپریچول ٹیچر اینڈ مینٹور ایز ویل. تو میں جی پہلے تو میں مطلب آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ایکچولی ٹو ایکسپلین دا وے شاہ صاحب از ایکچولی کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز سو مینی فیکٹرز. اٹس ناٹ ون فیکٹر, سو مینی فیکٹرز. ہماری کئی وہ سوشل برائیاں, سوشل نارمز ایکچولی ناٹ برائیاں, جن کو ہمارے پیرنٹس بھی اور دوسری طرف ہمارے جو آج کی یوتھ ہے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے. ناؤ دے ہیو اے پلیٹ فارم جہاں سے وہ اس کو سن سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ٹریننگ اینڈ کریئر کاؤنسلنگ آر یٹ ٹو مور ایریاز. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو پروفیشنل پارٹ ہے, آپ کا پرسنل لائف ہے اور آپ کا ریلیجیس فیکٹر ہے, یہ الگ الگ ہے. میرا اس پہ بلیو نہیں ہے. یہ ایک دوسرے پہ کہیں نہ کہیں ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. آپ کا بلیف سسٹم جو ریلیجیس میں چلتا ہے, آپ رزق کا سسٹم دیکھ لیں نا, آپ کا بلیف سسٹم جتنا اسٹرانگ ہے آپ کو اپنے پروفیشنل لائف میں وہ اسی طرح سے پے بیک کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہے, رائٹ. تو میرے حساب سے اگر میں دیکھوں تو لرننگ اسٹینڈ پوائنٹ سے شاہ صاحب کی انڈیویجول کنٹریبیوشن اور جو فاؤنڈیشن کی ان کی ایز این کلیکٹیو آپ لوگوں کی ایفرٹ ایز اے ٹیم, وہ اس طرف ایکسیپشنلی اپنا رول پلے کر رہی ہے ٹو لیٹ پیپل انکریج اینڈ موٹیویٹ دیئر آن سیلف کہ انہوں نے کریئر میں اگر ایک اسٹیپ اور آگے جانا ہے تو ناؤ یو گائز آر پشنگ دیم ٹو ٹیک دا اسٹیپ. پریویسلی یہ تھا کہ ایک میں اکثر ورڈ یوز کرتا ہوں مینٹل بیریئر کا. بہت سے اسٹوڈنٹس, بہت سے لوگ, بہت سے پروفیشنلز, بہت سی بیٹیاں, بہنیں, بہویں, ایون ہمارے جو بزرگ ہیں وہ مینٹل بیریئر توڑنے کے لیے اسٹیپ اپ نہیں ہوتے تھے. میرا خیال ہے کہ یو گائز آر کنٹریبیوٹنگ اوور دیر اینڈ دیٹ از کمینڈیبل. بہت بہت شکریہ ہارون اختر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.